الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 51 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ حضرات، اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں صاحب معارف القرآن نے جو واقعہ تحریر فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امام تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہونے کے بعد ان اطراف کے یہود و نصارہ سے ایک معاہدہ اس پر کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ خود جنگ کریں گے نہ کسی جنگ کرنے والی قوم کی امداد کریں گے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح مسلمان نہ ان لوگوں سے جنگ کریں گے نہ ان کے خلاف کسی قوم کی امداد کریں گے، بلکہ مخالف کا مقابلہ کریں گے۔ کچھ عرصے تک یہ معاہدہ جانبین سے قائم رہا، لیکن یہودی اپنی سازشی فطرت اور اسلام دشمن طبیعت کی وجہ سے اس معاہدے پر زیادہ قائم نہ رہ سکے اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ سے سازش کر کے ان کو اپنے قلعے میں بلانے کے لیے خط لکھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اس سازش کا انکشاف ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے ایک دستہ مجاہدین کا بھیج دیا۔ بنو قریظہ کے یہ یہودی ایک طرف تو مشرکین مکہ سے یہ سازش کر رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں میں گھسے ہوئے بہت سے مسلمانوں سے دوستی کے معاہدے کیے ہوئے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے لیے جاسوسی کا کام دیتے تھے۔ اس لیے یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی گہری دوستی سے روک دیا تاکہ مسلمانوں کی خاص خبریں معلوم نہ کر سکیں۔ اس وقت بعض صحابہ کرام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے تو کھلے طور پر ان لوگوں سے اپنا معاہدہ ختم اور ترک موالات کا اعلان کر دیا۔ حضرات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 118 کے ضمن میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دشمنان اسلام کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھ سکتے ہیں اور کس طرح کے تعلقات سے منع کیا گیا۔ سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور تعلقات ہو۔ اگر کوئی شخص ایک مسلمان کو چھوڑ کر دوسرے سے اپنے تعلق قائم اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اپنا مفاد مد نظر ہو، وہ اپنے مفاد اور فائدے کے خاطر نہ اسلام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کسی مسلمان کی۔ اس صورت میں ایک مسلمان کو سختی سے روکا گیا۔ ایک عمومی بات ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب کے لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور اسی کو اپنا ہمراز بناتا ہے۔ اسی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے یہود و نصارہ سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس پر اتنی سخت وعید سنائی گئی کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ مذکورہ باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کا پیغام سماعت فرمائیں کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں،
قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف ہے اور باہمی سخت بغض و عناد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون، بازو اور محافظ ہیں۔ مگر ہم مسلمان مادی اسباب پر نظر نہیں رکھتے، مسلمان کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، وہ اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتا ہے۔ اسلام کا محافظ اللہ ہے، وہی اس کا بازو اور معاون ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی اللہ کے تمام احکامات کی مکمل تابعداری کریں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ روزمرہ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آدمی کی اٹھک بیٹھک جس قوموں اور افراد کے ساتھ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی طرز زندگی اس کے اندر منتقل ہونے لگتی ہے۔ پھر خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دین اور ملی خودداری کا بھی سودا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے، یعنی ملی غیرت اور سمجھ ایسے لوگوں سے ختم کر دی جاتی ہے۔ ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین خدا کے باغیوں کو دوست و رازدار بنا کر خود اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں، گویا وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور برے تعلقات و صحبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔